بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبر کانا و اخواتها هو المسند بعد دخولها مثل کانا زید قائما۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ منصوبات میں سے نویں چیز افعال ناقصہ کی خبر کو بیان فرما رہے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں هو المسند بعد دخولها کہ افعال ناقصہ کی یہ خبر ان کے داخل ہونے کے بعد، کانا وغیرہ افعال ناقصہ کے داخل ہونے کے بعد مسند ہو جاتی ہے، اس کا اسم اس کی خبر بن جاتی ہے، جبکہ پہلے وہ مبتدا کی خبر ہوتی ہے۔ جیسے کانا زید قائمن، اس میں اصل عبارت تھی زید قائم، زید مبتدا اور قائمن اس کی خبر۔ پھر جب کانا پہلے ناقص داخل کیا گیا تو زید کانا کا اسم بن گیا اور قائمن یہ کانا کی خبر ہو۔ وامرو کامر خبر المبتدا ہے۔ سن رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کانا پہلے ناقص کی افعال ناقصہ کی خبر کا وہی حکم ہے جو مبتدا کی خبر کا حکم ہے، یعنی تمام احکامات میں، مفرد لانے میں، جملہ لانے میں، یہ سارے معاملات میں کانا کی خبر کا وہی حکم ہے جو مبتدا کی خبر کا حکم۔ البتہ اس عموم سے ایک صورت مستثنا ہے، اور وہ یہ ہے، وہ تقدم و معرفت ہے کہ مبتدا کی خبر اگر معرفہ ہو تو اس کو مبتدا سے مقدم کرنا جائز نہیں، کیونکہ وہاں التباس خط لازم آتا ہے کہ کون سے مبتدا ہے کون سی خبر ہے، کیونکہ دونوں کا اعراب ایک ہی طرح کا ہوتا ہے۔ جبکہ کانا کی خبر اگر معرفہ ہو اور اس کا اعراب تقدیری نہ ہو، لفظی ہو، تو پھر کانا کی خبر کو کانا کے اسم پر مقدم کرنا جائز ہے۔ لہذا کانا المنطلقہ زیدن کہنا جائز ہے، جیسے نیچے یہاں لکھا ہوا ہے کان المنطلقہ زیدن۔ یہ تو المنطلق معرفہ ہے، اس کو زید سے مقدم کانا کے اسم سے کیا، اور یہ جائز ہے، اس لیے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی التباس کا خطرہ نہیں ہے، کیونکہ دونوں کا اعراب الگ الگ ہے۔ کانا کی خبر منصوب ہے تو نصب سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کانا کی خبر ہے، اور رفع سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کانا کا اسم۔ قد یوصف عامل، مصنف فرماتے ہیں کہ کانا کی خبر کے عامل یعنی خود کانا فعل ناقص کو اگر اس پر دلالت کرنے والا قرینہ موجود ہو تو پھر حذف کرنا جائز ہے۔ جس کی مثال یہ الناس مجزیون باعمالہم ان خیرا فخیر و ان شرا فشر، کہ لوگ اپنے اعمال کے اعتبار سے ان کو جزا دی جائے گی، اگر خیر عمل ہوا تو خیر جزا، اچھی جزا ملے گی، برا عمل ہوا تو بری جزا ملے گی۔ اس میں ان شرطیہ کے بعد خیرن پہلا اسم ہے، اس کا یہ خبر ہے، اور اس کا عامل جو ہے کانا پہلے ناقص اپنے اسم سمیت محذوف ہے، اور دوسرا جو خیرن ہے یہ مبتدا کی خبر ہے، اور شرن بھی کانا کا اس کی خبر ہے، اور اس کا اسم اور کانا فعل ناقص دونوں محذوف ہیں، اور یہاں پر بھی شرن یہ مبتدا کی خبر ہے۔ اصل عبارت ہے ان کانا اعمالہم خیرا، تو کانا فعل ناقص اور اعمالہم مبتدا، اس کو یہ کانا کے اسم کو حذف کر دیا، خیرن اس کو چھوڑ دیا، اور فخیرن میں فجزاؤہم خیرن ہے، جزا مبتدا کو حذف کیا، اور ان شرن میں ان کانا اعمالہم شرن، کانا پھر ناقص بما اسم کے محذوف ہے، اور شرن اس کی خبر ہے، اور دوسرا شرن فجزاؤہم شرن، تو فاجزائیہ کے بعد مبتدا محذوف ہے۔ وَيَجُوزُ فِي مِثْلِهَا أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ، ثناء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس جیسی مثال کے اندر 4 صورتیں پڑھنی جائز ہیں، یعنی 4 ترکیبیں جائز ہیں۔ اس جیسی مثال کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ہر وہ مثال جس کے اندر ان شرطیہ کے بعد ایک مفرد اسم منصوب ہو اور اس کے بعد ایک اسم مرفوع آ جائے، تو جہاں اس طرح کی مثال آئے گی وہاں یہ 4 صورتیں، 4 اعراب جائز ہیں۔ اس میں پہلی صورت جو یہاں اختیار کی گئی ہے کہ ان خیرن فخیرن، یعنی پہلا اسم منصوب ہوگا کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے، اور دوسرا اسم مرفوع ہوگا مبتدا کی خبر ہونے کی وجہ سے۔ لہذا خیرن کانا کے اسم کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، عبارت ہے ان کانا عملہم خیرن، اور دوسرا خیرن مبتدا کی خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے فجزاؤہم خیرن، یہ عبارت، اور ان کانا عملہم شرن فجزاؤہم شرن، یہ ترکیب سب سے اعلیٰ ہے اور سب سے افضل ہے،
یہ کہ یہ قیاس کے مطابق بھی ہے کہ کانا کا اسم اور مبتدا دونوں چونکہ مفرد ہوتے ہیں ان کو حذف کرنا جائز ہے بنسبت خبر کے کہ مبتدا کی خبر کبھی مفرد بھی ہوتی ہے جملہ بھی ہوتی ہے، ایسے ہی کانا کی خبر کبھی مفرد بھی ہوتی ہے جملہ بھی ہوتی ہے، تو جملے کے حذف کرنے کے مقابلے میں مفرد کا حذف کرنا زیادہ بہتر ہے۔ یہ پہلی صورت ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پہلے اسم کو رفع دیں فعل ناقص کا اسم ہونے کی وجہ سے، فعل ناقص محذوف کا اسم ہونے کی وجہ سے، اور دوسرے اسم کو نصب دیں فعل ناقص محذوف کی خبر ہونے کی وجہ سے۔ ان خیرن فخیرن، ان شرن فشرن عبارت بنائی۔ اصل عبارت ہوگی ان کانا خیرن، ان کانا فی عملہم خیرن فکانا جزاؤہم خیرن، ان کانا فی عملہم شرن فکانا جزاؤہم شرن۔ تو پہلا اسم منصوب ہو کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے، اور دوسرا پہلا اسم مرفوع ہو کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے، اور دوسرا اسم مرفوع ہو کانا کی منصوب ہو کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے۔ یہ صورت سب سے زیادہ ضعیف ہے، اس لیے کہ اس میں کانا فعل ناقص کی خبر کو حذف ماننا پڑتا ہے اور فا جزائیہ کے بعد فعل کو محذوف ماننا پڑتا ہے، کیونکہ اس کی تقدیری عبارت ہوگی ان کانا فی اعمالہم خیرن فکانا جزاؤہم خیرن، تو فا جزائیہ کے بعد کانا فعل کو حذف ماننا پڑتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں اسموں کو رفع دی جائے، دونوں اسم مرفوع پڑھے جائیں، ان خیرن فخیرن و ان شرن فشرن۔ پہلا اسم کانا کی خبر کانا کا اسم ہونے کی وجہ سے مرفوع ہو، اور دوسرا مبتدا کی خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہو، تو اس کی تقدیری عبارت بنے گی ان کانا فی اعمالہم خیرن فجزاؤہم خیرن۔ اس میں ذوق بھی ہے اور قوت بھی ہے۔ ذوق اس اعتبار سے کہ کانا فعل ناقص بما خبر کے حذف ہونا پڑتا ہے، خیرن پہلا اس کا اسم ہے اور خبر کو محذوف ماننا پڑتا ہے، ان کانا فی عملہم خیرن، تو فی عملہم جار مجرور ہے، یہ اس کی خبر مقدم ہے، محذوف ہے جو کانا کے ساتھ، اور خیرن اس کا اسم ہے، اور قوت اس اعتبار سے ہے کہ فا جزائیہ جو ہے نا فخیرن میں فا جزائیہ اس کے بعد کانا فعل کو محذوف نہیں پڑھنا پڑتا بلکہ مبتدا کو محذوف ماننا پڑتا ہے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ دونوں اسموں کو نصب دیں، ان خیرن فخیرن و ان شرن فشرن، دونوں جگہ پر اسم کانا کی خبر ہونے کی پہلے ناقص کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہوں گے، کانا اسم سمیت دونوں جگہ پر محذوف ہوگا۔ ان خیرن فخیرن، اس کی تقدیری خیرن فخیرن، اس کی تقدیری بات ہوگی ان کانا اعمالہم خیرن فیکون جزاؤہم خیرن و ان کانا اعمالہم شرن فیکون جزاؤہم شرن۔ اس صورت میں بھی ذوق بھی ہے اور قوت بھی ہے، دونوں ذوق اس اعتبار سے کہ فا جزائیہ کے بعد کانا فعل ناقص کو محذوف ماننا پڑتا ہے دونوں جگہ پر، اور قوت اس اعتبار سے ہے کہ کانا کا اسم محذوف ہوتا ہے خبر محذوف نہیں۔ تو یہ جو آخری دو صورتیں ہیں یہ درمیانی ہیں، ایک اعتبار سے قوت ہے ایک اعتبار سے ذوق ہے، اور دوسری جو صورت تھی اس میں ذوق ہی ذوق تھا، اس لیے وہ ضعیف ترین ہے، اور سب سے افضل صورت وہ ہے جو جہاں متن میں اختیار کی گئی ہے، الناس مجزیون باعمالہم، لوگوں کو ان کے اعمال کے اعتبار سے جزا دی جائے گی، ان خیرن فخیرن، اگر اعمال اچھے ہوئے تو بہتر جزا ہے، ان شرن فشرن، اگر اعمال برے ہوئے تو بری جزا ہو۔ یہ چار صورتیں ہو جائیں گی۔ وَيَجِبُ الْحَصْفُ فِي مِثْلِ أَمَّا أَنْتَ مُنْطَلِقًا انطلقت أي لأن كنت منطلقا۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کانا فعل ناقص کا قائم مقام موجود ہو تو پھر اس کو حذف کرنا صرف جائز نہیں ہے بلکہ واجب ہو جاتا ہے۔ پہلے صرف جواز کی صورت ذکر کی تھی، اس کی مثال ہے اما انت منطلقا، اس کا مطلب یہ ہے ہر وہ مثال کہ جہاں ان مصدریہ کے بعد ما زائدہ کانا کے عوض میں ہو، اور اس کے بعد ایک اسم مرفوع ہو، پھر اس کے بعد ایک اسم منصوب ہو، اور پھر اس کے بعد فعل ہو، جیسے اما انتا منطلقا انطلقت ہے، اما اصل میں تھا لان ما، اور ما یہ کانا کے عوض میں ہے تو اصل میں ہو گیا
लिअन कुन्त मुंतलिकन इंतलक्तु, लिअन कुन्त मुंतलिकन इंतलक्तु, काना फेले नाकिस को हज़फ कर दिया। इसमें जो ज़मीर मरफू थी उसको मुत्तसिल थी उसको मुनफसिल कर दिया तो अंता हो गया। और फिर क्या कहते हैं उसको, अन काना फेले नाकिस को भी हज़फ किया, उसकी जगह पर उसके एवज में ले आए मा जायदा, और इसको माँ के मीम को इस अन मजदरिया के नून में इदगाम कर दिया, शुरू से हरफ जर को भी हज़फ कर दिया, तो ये इबारत बन गई अम्मा अंत मुंतलिकन इंतलक्तु। लिहाजा क्योंकि काना फेले नाकिस है पर दलालत करने वाला उसका एवज मा जायदा मौजूद है, अम्मा में ये अन मा था तो ये मा जायदा मौजूद है, लिहाजा अगर यहाँ काना भी लाया जाए तो एवज और मुआवज दोनों का जमा होना लाजम आएगा और वो जायज नहीं है। इसलिए इस तरह की मिसालों में हज़फ करना वाजिब है। इसमो इन्ना वाखवातिहा, मनसूबात में से 10वीं चीज़ है अब हरूफ मुशब्बह बिल फ़िल इन्ना और इसके अखवात का। हरूफ मुशब्बह बिल फ़िल का इसम मंसूब होता है और इसकी पूरी तफसीली बेस पीछे गुजर चुकी है, यहाँ शायर सनूर रहमतुल्लाह ने इसके बारे में मजीद कोई तफसील जिक्र नहीं की है, बल्कि सिर्फ इतना कहा है कि वल मुस्नद इलैहि बाद दुखूलिहा, कि इन हरूफ मुशब्बह बिल फ़िल का इसम जो होता है वो इनके दाखिल होने के बाद मुस्नद इलैह होता है इनका। पहले मुब्तदा होती है, इन्ना के दाखिल होने के बाद ये मुब्तदा के बजाय इन्ना का इसम बन जाता है, उन्हीं का मुस्नद इलैह होता है। वल मुस्नद इलैहि बाद दुखूलिहा, इनके दाखिल होने के बाद ये मुस्नद इलैह बन जाता है। मिसलो जैसे कि इन्न ज़ैदन काइम, इसमें ज़ैदन इन्ना का इसम है, काइमुन इसकी खबर।